بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 4 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ آج ہم آپ کو مزید خبریں دیتے ہیں جناب۔ خبریں ہیں چائنا کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور بدستور دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے ایکچوئل خبریں آپ کو دیں اور جو گراؤنڈ پہ چیزیں ہیں ہم وہ آپ کو دیں۔ پھر ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کریں گے اور وہ ہے افغانستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے۔ پھر ایران کے بارے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تو یہ ویڈیو ضرور پوری دیکھیے گا کیونکہ اس میں مختلف خبریں ہیں اور تمام خبریں ہی امپورٹنٹ ہیں، اور اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے میں پیشگی طور پہ معذرت خواہ ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ اگنور نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے تو چائنا اور انڈیا کا جو لیٹسٹ سچویشن ہے وہ بتا دوں۔ صورتحال جناب یہ ہے چائنا اور انڈیا کی کہ بدستور معاملہ ٹینس ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، مقامی لیول پہ بھی ہو رہے ہیں اور اب پولیٹیکل سائڈ سے یعنی کہ ڈپلومیٹک سائڈ سے بھی غیر محسوس طریقے سے شروع ہو گئے ہیں معاملات، مذاکرات۔ لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ سچویشن پہلے سے زیادہ گراؤنڈ پہ میدان جنگ، میں تو کہوں گا میدان جنگ میں صورتحال بہت ٹائٹ ہے اور بڑی ہی ٹینس ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو ہوا ہے، اور اگریسو اس لیے ہوا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ وہ اگریسو ہوگا، اگریشن شو کرے گا، اور اس میں اگر اس کو کوئی جانی نقصان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کرے گا، اور صورتحال کو بدستور ٹینس رکھے گا۔ دلی سرکار جو سوچ رہی ہے، ایک اسٹریٹجک پیپر جو ہے وہ ہمارے اداروں کے ہاتھ لگا ہے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ ذرا تلخی بڑھاتا جائے گا۔ یہ انگیجمنٹ اس کی جو ہے فوجی تصادم جو ہے وہ اس طرف جانے کی کوشش کرے گا اور اس کو کول ڈاؤن نہیں ہونے دے گا۔ اور اس دوران انڈیا نے کرنا کیا ہے؟ انڈیا نے خریدنا ہے اسلحہ، کیونکہ بہت سارے جو سودے تھے اسلحہ خریدنے کے، وہ خواہ رشیا سے اسلحہ خریدنا تھا یا امریکہ سے خریدنا تھا، اسرائیل سے خریدنا تھا، فرانس سے خریدنا تھا، یہ سارے کے سارے پینڈنگ چلے آ رہے تھے، اور امریکن پریشر بھی تھا انڈیا پہ، تو چائنا کے ساتھ بھی انگیجمنٹس تھیں اس کی، تو امریکن پریشر کی وجہ سے مختلف جگہوں سے مارکیٹ سے جو اس نے اسلحہ، جہاز اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم، اواکس جو سسٹم ہے وہ اس نے لینا تھا، تو وہ رکا ہوا تھا۔ اب چائنا جو ہے، چائنا اور امریکہ کا ٹینشن شروع ہو چکی ہے، اس لیے اب اس کے لیے بہترین موقع ہے اسلحے کے انبار لگانے کا، اسلحہ جمع کرنے کا، کیونکہ دفاعی اعتبار سے انڈیا کا ستیہ ناش ہوا ہے۔ 27 فروری کو سارے پول جو ہیں وہ کھل گئے تھے کہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد جب چائنا نے انڈیا کو مارا، مسلسل مارا اور اب تک مار رہا ہے، اس کے بعد مزید اس کی جو تھی وہ سکت ختم ہو گئی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ چائنا اور امریکہ کا جو مسئلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ سمندروں میں شروع ہوا، تو اس کے بعد ساؤتھ چائنا سی میں، تو تب انڈیا کی اب تھوڑی سی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں اب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور صورتحال کو وہ مزید گھمبیر سے گھمبیر کرے گا، کیونکہ اب اس نے جناب انڈیا نے ایک تو آرمی چیف، انڈین آرمی چیف جو ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے، لداخ کا بھی وزٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو سب سیکٹرز تھے وہاں کے قریب ترین، وہاں کا وزٹ کیا ہے، فوجی تیاریوں کے بارے میں جانکاری لی ہے اور جائزہ لیا ہے، فوجی تیاریوں کے بارے میں جائزہ لیا ہے، اور جوانوں کو شاباش دی ہے، جوانوں کے اندر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جوانوں کے ساتھ رہ کے، فوجی جوانوں کے ساتھ رہ کے ذرا یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اب ان کی جو لڑائی ہے وہ تھوڑی سی ہوگی، کچھ تھوڑا سا آئیں گے وہ فیلڈ میں۔ یہ ہیں
بپن راوت نے بھی اپنی زبان کھولی ہے. اب وہ کوشش دھمکی امیز گفتگو کر رہے ہیں جناب, اور انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی ہے. اور پاکستان کو کیا دھمکی دی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ جو چائنا کی ٹینشن ہے, اگر اس میں پاکستان نے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کا جواب بھرپور طریقے سے دیں گے. تو صورتحال یہ ہے جناب کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ چائنا اور پاکستان میں انڈیا کو بپن راوت, پتہ نہیں ہم آفیشیلی تو نہیں کہہ سکتے, پاکستان ظاہر ہے اپنے کسی بھی ملک کے, لیکن میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ چائنا اور پاکستان اس وقت ایک ہیں, اور چائنا پہ کوئی زنگ پہنچتی ہے چائنا پہ, اور اس پہ کوئی آتی ہے اس کی سالمیت پہ, تو پاکستان اس کے ساتھ ہوگا, اور پاکستان کی سالمیت پہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو اس لیے بپن راوت یہ تو ذہن سے نکال دیں, اور شاید اسی لیے ان کو اندازہ ہے, اسی اندازے کی وجہ سے جناب اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ, اسی طریقے سے آرمی چیف, انڈین آرمی چیف بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ گئے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ جو سچویشن ہے جناب اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے جو ٹروپس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, تو اس کو مزید میں آپ کو بتا دوں کہ اب بہت زیادہ ٹروپس آ چکے ہیں, فوجی دستے, تازہ دم فوجی دستے بھیجے ہیں. سری نگر روڈ جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا, تو وہاں سے آرمی نکال کے وہ اس پوزیشن پہ لے کے آئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہماری پوزیشن بڑی مستحکم ہو گئی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوزیشن چائنا ہی کی مستحکم ہے, اور اس کے علاوہ یہ صرف ماحول بنا رہے ہیں, اور ماحول بنا کے انہوں نے اپنے فوجی بھی مروانے ہیں, اور فوجی مروا کے یہ سارے بات کریں گے. اور پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں جو ہے اس معاملے میں بہتر کر دی ہیں. اب آتے ہیں آگے جی, کہ یہ بپن راوت کا جواب جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں جو چین کے سفیر ہیں وہ بولے ہیں, اور یہ خاص طور پہ, اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو بپن راوت جو ادھر بول رہے ہیں مس ایڈونچر کا بول رہے ہیں, تو چین کے سفیر جو پاکستان میں وہ اس کو انڈیا کو یہ جواب دے رہے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان اور چین دونوں حکومتیں سی پیک کو درپیش ہر قسم کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اکٹھے ہیں, اور اس میں کسی قسم کا کوئی رتی بھر بھی فرق نہیں آ سکتا. اور انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جناب کہ چین کے جو صدر ہیں ان کا وزٹ جو ہے وہ ری شیڈول ہوا ہے. اب چین کے صدر کچھ دن کے بعد, ہو سکتا ہے ایک آدھ مہینے کے بعد آئیں, اور اس کی ریزن جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سچویشن کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ پس پردہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں, ان کے میچور ہونے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پہ اس لیے یہ سارے ابھی تھوڑا سا ڈیلے ہوگا, اور جیسے ہی وہ چیزیں کچھ میچور ہو جائیں گی اور یہ دورہ جو ہے پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا جناب, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں مزید کچھ چیزیں آئیں گی. دوسری جانب ایک اور خبر بھی ہے, اور وہ خبر ہے امریکہ جناب چین سے مسلسل خائف ہے, اور اس حد تک خائف ہے کہ امریکہ نے اب چینی سفارتکاروں پہ نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم جو چینی سفارتکار ہیں امریکہ میں تعینات ان کی ہم جاسوسی بھی کریں گے. اور جاسوسی کس سینس میں کریں گے؟ ان کے سوشل میڈیاز, ان کے ای میل, ان کے فیس بک, ان کے انسٹاگرام, جہاں جہاں ان کے اکاؤنٹس ہیں ہم ان کو بھی فالو کریں گے اور ان کا بھی جائزہ لیتے رہیں گے. یہ امریکی محکمہ خارجہ کے نے باقاعدہ طور پہ
ایک رپورٹ جاری کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چینی سفارتکاروں پہ ایک اور پابندی بھی لگا دی ہے امریکہ میں کہ جناب اب وہ پیش کی اجازت کے بغیر امریکہ میں جو سفارتکار ہیں چینی، وہ یونیورسٹیوں میں اور ثقافتی پروگرامز میں شرکت نہیں کریں گے، اور شرکت کے لیے محکمہ خارجہ سے، امریکی محکمہ خارجہ سے اجازت لینی ہوگی۔ اور اس بارے میں جو امریکی وزیر خارجہ ہیں پومپیو، انہوں نے باقاعدہ طور پہ انفارم بھی کر دیا ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا چکا تھا پہلے بھی، ایک ویڈیو میں پہلے بتایا ہے کہ اصل میں خطرہ یہ ہے ان کو کہ چائنا کا جو نیریٹو ہے، چائنیز نیریٹو، بلکہ اب انہوں نے وائرس کہنا شروع کر دیا ہے، چائنیز وائرس، چائنا کا جو نیریٹو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہو گیا تھا، ہو رہا ہے مغرب میں بھی، امریکہ میں بھی، اور چائنا کے موقف کو درست مانا جاتا ہے جو پاور کوریڈورز میں، اور خاص طور پہ پولیٹیشنز جو ہیں وہاں کے، کانگریس ہے، سینٹ ہے، وہاں پہ بھی۔ تو یہ چیزیں جو چلی آ رہی تھیں، اس کی وجہ سے امریکہ اور پابندیاں وہ ملک لگاتا ہے جناب جس کو خوف ہو، جو ڈرا ہوا ہو، جو ڈرا ہوا نہ ہو وہ پابندیاں نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا امریکہ نے پابندیاں لگائیں، ایسے آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی گمبھیر ہے۔ پھر ایک اور چیز جی، ایران کے معاملے میں امریکہ کو ایک بار پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس یہ کھل کر جناب ایران کے ساتھ آ گئے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہوا تھا اس کی حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بدلے میں ایران نے کچھ تسلیم کیا تھا، کچھ شرائط، لیکن امریکہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکل گیا تھا، اور جب وہ دوبارہ ایران پہ اسلحے اور اقتصادی پابندیوں کے لیے گیا، اسلحے کی خرید و فروخت اور اقتصادی پابندیوں کے لیے، تو سلامتی کونسل نے یہ ریزولوشن جو ہے مسترد کر دی تھی، قرارداد 15 میں سے صرف ایک ملک جو ہے وہ اس کی حمایت حاصل تھی امریکہ کو، باقی کسی ملک نے نہیں کی تھی۔ اور اب تو کھل کر چائنا نے، برطانیہ نے، فرانس نے، جرمنی اور رشیا نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو معاہدہ ہوا تھا 2015 میں تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور امریکہ جو کچھ حرکتیں کر رہا ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور بلا جواز پابندیاں بھی نہیں لگانی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، اس کے جواب میں ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران نے یہ کیا جناب کہ اپنے 2 مشتبہ جو تھے جوہری مراکز، جن کے بارے میں شبہ تھا، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب ایران یہاں پہ جوہری مواد تیار کر رہا ہے اور جوہری ہتھیار تیار کر رہا ہے، تو اس کے لیے ایران جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ 2 جوہری مراکز کا ذکر کیا گیا تھا، تو اب IAEA جو ہے، جو معائنہ کرتا ہے جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں اگر کوئی تنازع ہو، تو اس کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ مغربی ممالک، چائنا اور یورپی ممالک اب یہ ایران کی حمایت میں آ گئے ہیں اور ان کا انکار کر دیا ہے۔ اب ایک اور چیز جناب وہ بھی لے لیں، وہ ہے افغانستان کے بارے میں، اور وہ افغانستان کے بارے میں یہ ہے جو امن معاہدہ ہوا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، اس میں افغان طالبان نے بالآخر اپنی تمام شرائط منوا لیں۔ آخری شرط رہتی تھی کیونکہ قطر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں افغان طالبان، اور اس سے پہلے انہوں نے یہ شرط منوائی ہے، اور شرط یہ تھی کہ 5000 قیدی تھے جی افغان طالبان کے مختلف جیلوں میں، اور ان تمام کے تمام 5000 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ 5000 قیدی جناب کون تھے؟ افغان طالبان کے، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے اور ان کے بڑے پیٹریوٹک قسم کے لوگ تھے، ان کو قید کیا گیا تھا اور ان کو جیلوں میں رکھا گیا تھا۔ اب ان 5000 قیدیوں کے بدلے میں افغان طالبان نے بھی کچھ امریکنز کو اور کچھ افغان حکومت کے لوگوں کو رہا کیا تھا، کچھ دیگر غیر ملکی لوگ جو انہوں نے پکڑے تھے ان کو رہا کیا تھا۔
اب تمام قیدی رہا ہو گئے۔ وہ قیدی جو کہ جنگی قیدی تھے اور جنگجو تھے، جن کو ساری عمر 20-25 سال سے دہشت گرد کہا جاتا رہا، انہی قیدیوں کو جناب رہا کر دیا۔ البتہ کہا جاتا ہے کہ 7 جو ہیں اہم ترین لوگ، ان کو براہ راست قطر بھیجا جائے گا، اور اس کے بعد اب وہ معاہدہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ افغان طالبان نے اپنی تمام شرائط منوا لیں، لہٰذا کابل میں بھی پاک افغان امن منصوبے کا دوسرا اجلاس بھی جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے، اور اس کے ثمرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ادھر قطر میں شروع ہو گیا معاملہ۔ تو دیکھیں جناب آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔